لیکن اب سے اگر اسپیسیفکلی یہ پہلگام واقعہ جب سے شروع ہوا، ہم پچھلے 2-3 ہفتے کی بات کریں تو اس فالس فلیگ آپریشن کی اب جو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہے وہ کتنی امپورٹنس کی حامل ہوگی؟ جب یہ سیز فائر ہو گیا ہے تو پاکستان کو یہ ڈیمانڈ اپنی جاری رکھنی چاہیے کہ اس واقعے کی بھی انکوائری ہو تاکہ پتہ چل سکے یہ جو مس ایڈونچر پچھلے 5 دن میں بھارت نے اس ایونٹ کو جواز بنا کر کیا ہے تو وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، تاکہ دنیا کے سامنے اس کی بھی حقیقت جو آلریڈی آ چکی ہے لیکن ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں بھی ایک آ جائے۔ ایبسولوٹلی، میں سمجھتی ہوں پاکستان کی اب یہ ایک اس انکوائری کے حوالے سے مطالبہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے پوری دنیا کے سامنے ریپیٹڈلی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ہر دن ایک ایسا بیان جاری کرنا چاہیے کہ اس کی اس بار انویسٹیگیشن ہو، تاکہ یہ بات ایسے ہی نہ رہ جائے ایک فالس فلیگ آپریشن اور اس کے اوپر ایک نیریٹو جو بھارت بناتا رہتا ہے۔ اس بار بالکل گنجائش نہیں ہے بھارت کے پاس کوئی نیریٹو بنانے کی۔ ایک اور چیز کا استعمال بھی پاکستان کو چاہیے اور کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ کیا جائے گا انٹرنیشنل فورمز پہ، کہ کیسے پہلگام کا واقعہ ہوا، الزامات لگا دیے گئے، ایک ڈرامائی انداز اپنایا گیا، اور پھر وہاں جو بھارت کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ وہاں پہنچے ٹورسٹ کو کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو وہ ہم تک پہنچا دیں۔ اب یہ کل 1-2 دن پہلے کی بات ہے، تو یہ تمام ایک جنگ کی سی کیفیت شروع کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہا گیا کہ اگر کوئی انفارمیشن ہے تو ہمیں بتا دیا جائے، تو یہ ایک بہت ہی غیر سنجیدہ قسم کا، ایک تو فالس فلیگ آپریشن ایک بہت فینسی لفظ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت پلان کر کے کوئی چیز کی گئی ہوگی۔ دس واز ویری ڈرامیٹک۔ ایک اور نیا سلسلہ بھی ارباب میں سمجھتی ہوں اب شروع ہوگا بھارت کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور وہ ہوگا جو کہ آلریڈی بحث چل رہی ہے کہ فرانس کے اتنے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس طیارہ اس کو اگر بھارت آپریٹ نہیں کر سکا تو کیا صلاحیت ہے بھارت کے پاس؟ آئندہ کے بعد ان کی ڈیفنس کوآپریشن دوسرے ممالک کے ساتھ کس لیول کے اوپر ہوگی، وہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوگی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیکیورٹی سرکلز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، وہاں پر اب یہ ڈسکشنز شروع ہوں گی کہ کس حد تک باتیں کی جاتی ہیں، اور صلاحیت کا استعمال، تجربہ، وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ جو پاکستان نے کیا اپنی خاموشی سے ڈیولپ کی ہوئی ایئر فورس کی جو ٹیکنالوجیز تھیں ان کا بھرپور انداز میں استعمال ہوا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا پہلی بار پاکستان نے استعمال کیا اس ایسکلیشن کے دوران، اور اس کا کامیاب تجربے ہوئے۔ سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب بھارت جو ہے وہ ایک بڑا نان سیریس انداز میں اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے اور پاکستان کو اس حوالے سے سفارتی اعتبار سے بات بھی کرنی چاہیے کہ مودی ہمارا کیونکہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے تو وی ہیو ٹو ایڈریس دس، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی وہ ہندوتوا پالیسی کے لیے، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے کب تک استعمال کریں گے؟ پاکستان انٹائرلی مختلف لیولز کے اوپر آپریٹ کرتا ہے۔ کسی بھی پاکستانی انتخاب کے اندر کوئی سیاستدان بھارت کے خلاف نعرے نہیں لگا رہا ہوتا، اس کے اوپر الیکشن نہیں لڑتا۔ ہمارے اپنے چیلنجز ہیں، ہم کچھ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے اعتبار سے پاکستان کی سیکیورٹی کو بہتر کر کے انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، ایک نوجوانوں کی آبادی کا ملک ہے اور سنجیدہ لیولز کے اوپر سوچ رہے ہیں۔ بھارت وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہت نان سیریس ثابت کر رہا ہے، اور ان واقعات نے بھارت کی پوزیشن کو پوری دنیا میں بہت کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے اگر کچھ نیریٹو میں گین کیا بھی تھا اپنے پروپیگنڈا کے ساتھ، وہ سب کچھ لوز کر چکے ہیں، اور اب ایک سیریس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو انویسٹیگیشن کا بھی دوبارہ مطالبہ کرنا چاہیے، کشمیر کے اوپر اپنے مطالبات بھی سامنے رکھنے چاہیے، اور باقی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ جو ایشوز ہیں یہ بہت بہتر موقع ہے کہ اپنی پوزیشن آف پاور سے پاکستان اب اس کو لے کر جائے انٹرنیشنل فورمز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔